آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے. سو وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ آنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. یعنی کہ اب پہلے کیا ہوتا تھا، اگر ہم پرانے زمانے میں جائیں، جب ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو فیرو کو بیسیکلی جو ہے اس کے آپ کو پتہ ہے فرعون کی دربار میں جنات میجیشینز جو ہیں وہ جنات کو یوز کرتے تھے خبر لانے کے لیے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی خبر آتی تھی تو وہ ان کو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ غیب کی باتیں ان سینس کہ ہم اس کو غیب کی بات نہیں کہیں گے، ہم اس کو یہ کہیں گے کہ وہ جب فرشتے آپس میں بات کر رہے ہوتے تھے، جب آسمان سے کوئی ڈیوائن میسج آتا ہے تو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ آسمان پہ جا کر اس چیز کو سننے کی کوشش کرتے تھے. تو اس طرح ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم میں الاؤ کیا ہوا تھا کہ وہ اوپر جا سکتے تھے. تو جب وہ جاتے تھے تو وہ سن لیتے تھے اور پھر وہ وہی انفارمیشن جو ہے وہ میجیشینز کو یا جادوگروں کو جو فرعون کے محل میں بیٹھا کرتے تھے وہ ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کو ختم کر دے گا، اور یہ کوئی جو ہے اس مہینے اس کی پیدائش ہونے والی ہے. تو اس نے یا اس دن اس کی پیدائش ہونے والی ہے. تو اس نے کیا کیا تھا کہ جتنے بھی بیٹے اس دن پیدا ہوئے تھے فرعون نے ان سب کو قتل کروا دیا تھا جو وہاں پر بنی اسرائیل کے لوگ تھے اور اس کے آبادی میں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھی بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی کے محل میں پیدا کیا. اگر اس کو غیب کا علم ہوتا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ جن جو ہے محل میں آنے دیتا؟ اور اگر اس کو غیب کا علم ہوتا تو وہ کیوں نہ بتا پاتا کہ یار یہ جو بچہ تم نے اپنے محل میں لے کر آئے یہی تو وہ بچہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام بنیں گے اور وہ تمہیں مار دے گا. تو اس کو غیب کا علم تو نہیں تھا، وہ بیسیکلی ایک انفارمیشن تھی جو وہ سن لیتا تھا آسمان میں ایٹ دا ٹائم وین موسیٰ علیہ السلام واز ناٹ بورن. تو اس ٹائم میں یہ ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان پہ وہ جو طریقہ تھا ان کا جانے کا اوپر اور وہ سن لیتے تھے فرشتوں کی باتیں، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اب بند کر دی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جاتے تھے. یعنی کہ قرآن آنے سے پہلے، قرآن شریف کے نازل ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سلسلہ بند کر دیا. اور جو ہم سٹارز دیکھتے ہیں اب آسمان کے اندر، تو جو ہمیں دور سے خوبصورت سے تارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ تارے جو ہیں ایک فلیمنگ، ایک بلیزنگ فائر جو ہے نا وہ شعلے کی طرح ہیں. اور وہ جب بھی کوئی یہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی انفارمیشن فرشتوں کی سننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر شعلے کی طرح جو ہے نا ان کے پیچھے وہ ان کی پٹائی کرتا ہے. تو وہ سن نہیں پاتے انفارمیشن. اور جس کو ہم دمدار ستارہ کہتے ہیں یا ٹوٹتا ستارہ کہتے ہیں، جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن شریف میں ہے کہ ہم ان کے اوپر شہاب ثاقب چھوڑتے ہیں جو کہ ان کو پھر ایک بلیزنگ فائر جو ہے نا ان کو مارتا ہے، ان کی چترول کرتا ہے بیسیکلی. تو وہ غیب کی باتیں ہم نہیں سن سکتے. قرآن کے نازل ہونے کے ٹائم اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بند کر دی تھی. جنوں کا جو آنا جانا، جو ان کا ٹریس پاس کرنا تھا آسمانوں پر، وہ بند کر دیا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ قرآن کے اندر یا اس کے نازل ہونے کے اندر کہ وہ کوئی بھی فالٹ یا وہ کوئی بھی مس گائیڈنس کریٹ کر سکیں. So that is one of the gift of Allah that has been bestowed to Prophet Muhammad peace be upon him and the Ummah and to us, so that our Quran can be testified forever and it will never be misguided or nobody can misguide it کہ قرآن میں یہ نہیں تھا یہ تھا اور ایسا تھا ایسا نہیں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سارٹ آف پروٹیکشن کی تھی ہمارے لیے. تو بیسیکلی اتنی اس کے بارے میں باتیں ہیں، اتنی ٹاپکس ہیں کہ جس کو ہم اگر ڈسکس کریں، میری آڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے. بٹ بیسیکلی what I'm trying to say is کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات پہ بلیو نہ کریں کہ ان کو غیب کا علم ہے، بلکہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہماری طرح کریٹ کیا ہے، اور بیسیکلی ان میں سے ان کا جو سردار ہے جو کہ سیٹن ہے، وہ تو بیسیکلی ہمارا دشمن ہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ بھی دیا ہے آیت الکرسی کا، سورہ فلق کا، سورہ ناس کا. تو ہمیں چاہیے جب ہم یہ چیز پڑھ لیتے ہیں، یہ ایک ون آف دا گفٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا، تو ہمیں یہ انشاءاللہ یہ کوئی بھی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اور ان کو ویسے بھی کوئی علم نہیں ہے، یہ تو صرف چوری چھپے جیسے ہماری باتیں سنتے ہیں، اور پھر جو ہے لوگ اس کو امیلگیمیٹ کر کے، اور وہ جو میجیشنز ہوتے ہیں اس کو توڑ مڑوڑ کے بناتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بولوں، 4 چیزیں بولوں کہ یار تمہیں شاید ریڈ کلر پسند ہے، تمہارا فیوریٹ ڈریس جو ہے وہ شلوار قمیض ہے، اور تمہارے اوپر جو ہے یہ والا دن تمہارے لیے بہت لکی ہے. اب میں نے آپ کو 3 چیزیں بولی، آپ کی 3 میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ تکے میں صحیح ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں غیب کا علم جانتی ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا 1-2% تکا لگ گیا. سو بیسیکلی یہ میجیشنز بھی یہی کچھ کرتے ہیں. تو آپ کو کبھی بھی فارچون ٹیلرز، میجیشنز اور یہ جو غیب کی باتیں اور فیوچر بتانے کی باتیں کرتے ہیں، ان پر آپ کو بالکل بلیو نہیں کرنا چاہیے. بلیو صرف اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے. اور میری آپ تقدیر والی، قدر والی ویڈیوز ضرور دیکھیے گا، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ فیوچر، قدر اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے. اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی. غیب کا علم کسی کو نہیں ہے. ایون پروفٹ محمد کو بھی اتنا ہی پتہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جتنا اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتے تھے، اس سے نہ ایک زیادہ نہ ایک اوپر. تو بیسیکلی ہم سب کو اس بات میں بلیو کرنا چاہیے. اور اس بات کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور اگر آپ مزید جنوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کسی اور کریشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کین آلویز میسج می. I will talk later more if you want about them and some other topic. So stay tuned and take care. Allah Hafiz.